حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اس اضافے کے اثرات ٹرانسپورٹ، اشیاء ضروریہ اور دیگر شعبوں پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کریم شہریوں کے لیے بدستور ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سی پی ایل سی کی جون 2026 کی رپورٹ کے مطابق شہر بھر میں 1689 موبائل فون چھینے گئے، جبکہ 2419 موٹر سائیکلیں چوری اور 374 موٹر سائیکلیں اسلحے کے زور پر چھین لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جون کے دوران 101 گاڑیاں چوری اور 8 گاڑیاں چھیننے کے واقعات بھی پیش آئے، جبکہ قتل کے 40 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ سی پی ایل سی نے شہریوں کو محتاط رہنے، قیمتی اشیاء کی حفاظت کرنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے کی اپیل کی ہے۔ سندھ میں 5 بڑے شاہراہ منصوبوں پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں 140 ارب روپے سے زائد لاگت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ کوسٹل ہائی وے، میران ہائی وے، روڑی گڈو روڈ، ٹنڈو الیار، ٹنڈو آدم، ڈوئل کیریج وے اور سانگر روڑی روڈ جیسے منصوبے صرف سڑکیں نہیں بلکہ معاشی ترقی کی راہداریاں ہیں۔ اجلاس میں وفاقی فنڈ کی بروقت فراہمی اور منصوبوں کی جلد تکمیل پر بھی زور دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے سے متعلق حالیہ موقف کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے اعلان کیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نعرے مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسوں کے تحت اتوار 12 جولائی کو سندھ بھر کے تمام ضلع ہیڈ کوارٹر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ اور پاکستان کا پانی ملک کی بقا اور عوام کی زندگی سے جڑا مسئلہ ہے، جس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش خطے کے امن کے لیے خطرناک ترین ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی دریائے سندھ اور پاکستان کے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتی رہے گی، جبکہ 1991 کے آبی معاہدے کے مطابق صوبوں کے درمیان پانی کی شفاف تقسیم کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 4000 لیٹر اعلیٰ معیار کی الکوہل برآمد کر لی۔ حکام کے مطابق وزیر سیکریٹری اور ڈی جی ایکسائز کی ہدایت پر ای ٹی او خواجہ وسیم کی نگرانی میں کورنگی روڈ ناصر جنگ پر چھاپہ مارا گیا، جہاں مزدہ گاڑی سے الکوہل کے 20 ڈرم برآمد ہوئے۔ پولیس نے ملزم ارشد بل محمد یوسف کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ای ٹی او خواجہ وسیم کا کہنا ہے کہ یہ الکوہل جعلی شراب کی تیاری میں استعمال ہونی تھی، تاہم بروقت کارروائی سے ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ منشیات کے خاتمے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھرپور تعاون کریں۔ کراچی آرام باغ پولیس نے انٹیلیجنس اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے کے بعد 2 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق بلوچستان کے علاقے سے ہے اور وہ صرف وارداتوں کی غرض سے کراچی آتے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں سے گاڑیاں چھیننے، گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی سامان چوری کرنے اور دیگر جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نہایت چالاک
چالاک انداز میں شہریوں کو یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکالتے تھے کہ ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، جبکہ شہری گاڑی چیک کرنے میں مصروف ہوتا تو ملزمان قیمتی سامان لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ وارداتوں میں بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا اور کارروائی کے بعد ملزمان دوبارہ بلوچستان فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش بتایا کہ گینگ کے سرغنہ عامر انہیں بلوچستان سے کراچی لاتا تھا اور واردات کے بعد چھینا گیا سامان اسی کے حوالے کیا جاتا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق گینگ کے مبینہ سرغنہ عامر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے وارداتوں سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد بھی حاصل کر لیے ہیں۔ کراچی سعودآباد پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں اغوا ہونے والے 10 سالہ بچے کو صرف 12 گھنٹوں کے اندر بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق 9 جولائی کو تھانہ سعودآباد کی حدود RCD گراؤنڈ کے قریب نامعلوم ملزمان 10 سالہ خضر ولد دانش کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کر کے فرار ہو گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی SSP کورنگی کی ہدایت پر SHO سعودآباد کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس نے جدید تکنیکی ذرائع، مقامی انٹیلیجنس اور CCTV فوٹیج کی مدد سے مختلف مقامات پر فوری کارروائیاں شروع کی۔ مسلسل انٹیلیجنس بیسڈ چھاپوں کے نتیجے میں مغوی بچے کو صرف 12 گھنٹوں کے اندر ماڈل کالونی کے قریب فالکن کالونی سے بحفاظت بازیاب کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق بچے کو بحفاظت اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ واقعے میں ملوث ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپہ مار کارروائیاں بھی مسلسل جاری ہے۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید مستند بروقت اور نئی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں پوائنٹ نیوز ڈیجیٹل۔ اپنے میزبان سید وسیم بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔